کہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے مطابق مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے والا بنائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ منہ سے تو ہم بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز عمل کر دکھائیے تے بات پھر بنتی ہے، جب عمل ہوتا ہے پھر بات بنتی ہے۔ بغیر عمل کے منہ سے ہم زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں، کیا وقت رکھتے ہیں؟ کوئی وقت نہیں رکھتے۔ اصل بات ہے کہ جب ہم عمل کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ واقعی عمل پہ کتنا زور لگتا ہے، کتنی طاقت لگتی ہے، اور عمل پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، آخر کار انہیں پکا اور سچا پایا، یعنی جس چیزوں سے آزمایا تھا ہم نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مکمل کر دکھایا۔ ہم نے انہیں آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ہماری آزمائش کو، ہمارے امتحان کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ کون کون سے امتحان تھے، کن کن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز سے آزمایا، مال سے آزمایا، اولاد سے آزمایا، وطن سے آزمایا، اور بیوی بچوں سے آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو قربان کرنے سے آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جس طریقے سے بھی اپنے خلیل کو آزمایا، ہمارا خلیل پورا اتر کے آیا، ہر امتحان میں کامیابی، کسی امتحان میں بھی آگے پیچھے نہیں ہٹے، ہر امتحان میں ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو جان دینے کی باری ہوئی تو جان دے دی، وطن چھوڑنے کا مقام آیا تو وطن چھوڑ دیا، اولاد کو ویرانے میں چھوڑنے کا مقام آیا تو ویرانہ، اولاد کے حوالے ویرانہ کر دیا۔ جدائی کا مقام آیا کہ اپنی اولاد کو چھوڑ دو، یہ بیٹا جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے اس کو ویرانے میں چھوڑائے۔ آزمائش تھی اللہ کی، پورے اترے۔ پھر جب وہی بچہ، وہی بیٹا جوان ہو جاتا ہے اور 12-13 سال کی عمر پہنچتا ہے، چڑھتی جوانی ہے اور خوبصورت بیٹا ہے، ڈیلی کا ملاپ بھی نہیں ہے کہ روزانہ ہم باپ بیٹا ملتے ہوں، ایسا بھی نہیں ہے، بیٹا فرما بردار ہے، کوئی نافرمان بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو تو تیار ہو گئے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنت سے دمبا دے دیا، بھیج دیا، وہ حضرت اسماعیل کے بچانے کا سبب۔ حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ دمبا کسی نبی کا فدیہ نہیں ہو سکتا، جو فدیہ تھا وہ کوئی اور تھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں عرض کروں گا کہ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو چیز فدیہ بنی وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ تھا، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، اور آپ کے جو رفقا تھے جنہوں نے 72 تن قربان کر کے کرب و بلا کے میدان کے اندر اس وعدے کو نبھایا۔ وہ کنبہ تھا، وہ دمبا نہیں تھا کہ کوئی کہیں بے دمبا تھا، یہ دمبا ہی فدیہ ہو گیا۔ نبی کی عظمت کے مقابلے میں دمبا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی
مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو چیزیں، ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور ایک ہے منشا. ہمیشہ یاد رکھیں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ حکم دے دیتا ہے، اور ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی. اللہ نے حکم دے دیا کہ میری راہ میں ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر. حکم تھا، مرضی نہیں تھی. اس لیے اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے. چھری نے جب عرض کی نا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیرا ابراہیم تو آج غصے میں ہے اور تیری طرف سے حکم ہے کہ بال بیکا کیا تو ہمیشہ کے لیے ہے، چھری تمہیں جہنم کی آگ میں ڈال دوں گا. اے اللہ اب میں کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہمارا حکم ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلیل جو ہیں ہمارے حکم کی کیسی بجاوری کرتے ہیں، کیسے حکم بجا لاتے ہیں، جبکہ ہماری منشا ایسی نہیں ہے، مرضی ایسی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی مرضی نہیں تھی تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا. حکم اور چیز ہے، مرضی اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے. اللہ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسماعیل علیہ السلام بچ گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جگہ سے نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرچے بنائے، اور بہت ہی مشکل پرچے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حل کر دی. جس جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثابت قدم، کہیں بھی متزلزل نہیں ہوئے. اور یہ بہت بڑی بات ہے. منہ سے تو سارے کہہ دیں گے جی میں اللہ کی راہ میں بیٹا دے دوں گا، میں اللہ کی راہ میں اتنا مال دے دوں گا، منہ سے کہہ دیں گے. جب دینے کی باری آتی ہے پھر دیکھا کریں. ایویں منہ نال گلا تہن سوکیاں جے عمل کر بھی کھائیے تے تاں گل بڑے. پچھلے پارے جے بیٹے دی گردن ہوتے ہتھی چوریاں چلائیے تے تاں گل بڑے. منہ سے تو سارے باتیں کر دیں گے، زمین و آسمان کے قلابے ملا دیں گے، لیکن اصل چیز عمل کر کے دکھائیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا اور اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور ذبح ہو گئے. جنت سے آنے والا دبا ذبح ہو گیا. جی علیحدہ بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور جب آپ ہر آزمائش میں پورے اترے تو پھر خلیل اللہ فرمائے. کہا یہ میرا خلیل ہے. اور خلیل کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اپنا تن من دھن سب کچھ، اپنی جان بھی اپنے یار کو دے دے، وار دے، اپنا کچھ بھی نہ سمجھے، اسے خلیل کہتے ہیں. فرشتوں نے، یہ تو اللہ کی آزمائش تھی نا. ایک دن فرشتوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین یہ تو نے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل جو بنایا کہ واقعی تیرا خلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تمہیں شک ہے؟ یہ واقعی میرا خلیل ہے، میں جو کہہ رہا ہوں میرا خلیل ہے. تمہیں اگر کوئی شک ہے تو جاؤ، تمہیں اجازت ہے جس طریقے سے چاہو میرے خلیل کو آزماؤ. میں نے تو آزمایا ہے، پورا پایا ہے. فَأَتَمَّهُنْ، اور میری آزمائش میں وہ پورے اترے ہیں، انہوں نے میرے ہر امتحان کو مکمل کر کے دکھایا ہے. اے فرشتوں اگر تم بھی آزمانا چاہو اور میرے خلیل کا امتحان لینا چاہو تو تمہارے لیے بھی راستے کھلے ہیں، تمہارے لیے بھی راستے کھلے ہیں. جاؤ میرے ابراہیم علیہ السلام کو آزما سکتے ہو. فرشتوں کا ایک جھرمٹ آیا ہے. فرشتوں کے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے جھرمٹ بنا کے زمین پر آئے ہیں اور انسانی شکل میں آئے ہیں. نورانی چہرے ہیں، سفید لباس ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی یاد میں.
اور اپنا ریوڑ چرا رہے ہیں، جنگل میں موجود ہیں، بیابان ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھوڑی سی دور فاصلے پر وہ فرشتے اللہ کے خوبصورت نام جپنے لگے، اللہ کے خوبصورت نام، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کی تسبیحات انہوں نے اونچی اونچی آواز میں، ذکر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر رہے تھے، لیکن جب اتنے خوبصورت الفاظ سنے اور خوبصورت آواز سنی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ذکر بھول گئے۔ وہ جو اللہ کا کر رہے تھے نا وہ بھول گیا، مال بھی بھول گیا، اونٹ بھی بھول گئے، اور متوجہ ہو گئے فرشتوں کی طرف، دھیان دیا فرشتوں کی طرف، وہ سے تو انسانی شکل میں قریب آئے ان کے۔ معلوم ہوا کہ جب کسی چیز کی طلب ہو تو اس کے پاس جانا پڑتا ہے، جب کوئی چیز پیاری لگے تو اس کے پاس جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا کلام پیارا لگا، جو اللہ کی تسبیحات تھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے کلامات تھے، ان کلامات کو سن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں نہ رہ سکے، قریب ہو گئے ان کے، اور کہنے لگے کہ یار ایک دفعہ تو وہ کلمات مجھے سنا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر انہوں نے دوبارہ وہ کلمات سنائے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا ذرا مکرر جی، یہ کہتے ہیں لوگ، کوئی نعت کا شعر پسند آ جائے، کوئی بات پسند آ جائے، تو جو شوق رکھنے والے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ذرا دوبارہ یہی الفاظ دوبارہ کہنا، یہ ذرا دوبارہ شعر ہو جائے، ذرا مکرر اس کو دوبارہ بیان کریں، اس کو دوبارہ دہرائیں۔ یہ دوبارہ دہروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہ مکرر کروانا، جس شعر پہ بندے کو لطف آ جائے، مزہ آ جائے اور دوبارہ کہنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ فرمایا دوبارہ، تو فرشتوں نے پھر پڑھا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یعنی اللہ کے نام کی تسبیحات انہوں نے اپنی زبان پر کہنا شروع کر دی، اللہ کی عظمتیں اپنی زبان پر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وجد میں آئے، سکون مل۔ یار کے پاس یار کا تذکرہ ہو تو سچا یار تو وہی ہے جو جھوم جائے، سچا عاشق تو وہی ہے جو سب کچھ قربان کر دے۔ انہوں نے پھر کہا، اے فرشتوں بڑا مزہ آ رہا ہے، تمہاری آوازیں بھی بڑی خوبصورت ہیں، اور کلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ تو کلام خوبصورت ہے، لہذا دوبارہ۔ فرشتوں نے کہا ہم ایک مرتبہ سناتے ہیں، ایسے ہی دوبارہ سنانے کے لیے آپ کو کچھ دینا ہوگا ہمیں، آپ کچھ ہمیں دیں گے تو پھر ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کچھ چاہیے؟ چل گیا پتہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ بندے جو ہیں یہ کچھ مال کے طالب ہیں، لہذا کیوں نہ ان سے زیادہ مرتبہ سنا جائے، اس لیے کہا آدھا ریوڑ تمہارا۔ سارا کیوں نہیں دے دیا پہلی مرتبہ؟ سارا ہی دے دیتے۔ اللہ کے نام جس کی یہ تسبیحات ہیں، جس کی یہ صفات ہم
گنگنا رہے ہیں، اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ خرچ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آدھا ریوڑ تمہارا، پھر انہوں نے تسبیحات سنائی، پھر کہا یار دوبارہ، اس نے کہا پھر کچھ دو، فرمایا جو بقیہ آدھا ہے وہ تمہارا۔ ریوڑ ختم ہو گیا، اونٹ آدھے تمہارے، پھر سناؤ، پھر اور اونٹ دے دیے، سارے اونٹ بھی چلے گئے، ریوڑ بھی مالک ہو گئے وہ۔ پھر کہا اب سناؤ۔ انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتہ ہے آپ تو اپنا سارا مال ہی ہمیں دے چکے ہیں، اب تو آپ کے پاس مال ہی نہیں رہا، اب کس کے بدلے میں سننا چاہتے ہو؟ اب کون سی چیز دو گے کہ جس کے بدلے میں ہم تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات، یہ نام، یہ کلمات جو ہے سنائیں؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن سے پیار ہوتا ہے نا، ان کا تذکرہ ہو تو پھر سب کچھ قربان ہوتا ہے، سب کچھ قربان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں دعوے ہیں، دعوے جتنے مرضی کرا لو، عملی طور پہ ہم زیرو ہیں۔ جب اس پروردگار کے نام پہ دینے کی بات آتی ہے پھر ہم دائیں شائیں بائیں دیکھتے ہیں، یار یہ کیا بات ہوگی، یہ کیا بات ہوگی، ہم کو یہاں دینے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہم تو تذکرہ سننے کے لیے آئے تھے، یہاں تو مانگنے والے بھی بیٹھے ہیں، کہتے ہیں دو بھائی، جس کا کلام سنا ہے اس کے نام پر دو بھی صحیح۔ لوگ دائیں بائیں شائیں، میں کہتا ہوں قربان جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہنے لگے اے لوگو، اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، مجھے لگتا ہے تم بکریاں چرانے والے نہیں ہو، تم ریوڑ چرانے والے نہیں ہو، تم کوئی اعلیٰ لوگ لگتے ہو، تم دھوپ میں کام کرنے والے نظر نہیں آتے، تم گرمی کو برداشت کرنے والے، سردی کو برداشت کرنے والے، محنت مزدوری کرنے والے نظر نہیں آتے، تمہیں کسی چرواہے کی تو ضرورت ہوگی، یہ تو تمہارا مال ہے، اسے چرانے کے لیے کسی بندے کی تو ضرورت ہوگی، لہذا مجھے اپنا غلام بنا لو، مجھے نوکر رکھ لو، اپنے مال کی نگرانی کرنے والا رکھ لو، لیکن اپنے مالک کا نام جو ہے، اپنے پروردگار کی تسبیحات جو ہیں، اپنے پروردگار کے کلمات جو ہیں، جو خوبصورت الفاظ تم مجھے سناتے ہو، ذرا دوبارہ سنا۔ جب فرشتوں نے یہ دیکھا نا تو ہنس پڑے، کیونکہ آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اتر چکے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے بہت سارے کلمات کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو پورے اترے۔ ہر آزمائش، جو بھی آزمائش ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے رکھی، ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرچہ حل کر دیا۔ جب دیکھا نا بھئی واقعی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، تو مسکرائے اور قریب آئے اور کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، ہم انسان نہیں ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہماری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان گفتگو ہوئی، ہم نے کہا اے اللہ، کیا واقعہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے اور واقعہ وہ تیرے خلیل ہیں؟ کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی ان کو آزمائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے فرشتوں جاؤ، تمہیں بھی آزمائش کی اجازت ہے، تم بھی جا کے آزما لو، تمہیں میرے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہی پاؤ گے میرا، اور ہم آزما چکے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام واقعی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر اتنی آزمائشیں بھگتائی ہیں، نبھائی ہیں اور ان پر پورے اترے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر صلہ بھی اعلیٰ دیا۔ قرآن پاک پڑھ، سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی آیت میں اگلی جو آیت کا حصہ ہے، اسی آیت کا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ٹھیک ہے جی۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ کو لوگوں کا امام پیشوا بنا دیں گے۔
پیشوا بنا دیں گے ہم آپ کو، پیشوا بنا دیا، امام بن گئے ہیں آپ لوگوں کے۔ امتحان پر پورے اترتے ہیں تو پھر انعام ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ انعام ملا نا، امامت کا، امامت کا انعام ملا نا، پیشوائی کا انعام ملا۔ تو پیشوائی کے انعام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ جب کوئی بندے پر انعام ہو نا تو بندہ خوش ہوتا ہے اور چاہتا ہے وہ انعام میری اولاد پر بھی ہو، میرے گھر والوں پر بھی ہو جائے، اللہ مجھ پر بھی تو کیا ہے نا، میری اولاد پر بھی کر دے۔ اور یہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی امام بنا دے، میری اولاد کو بھی پیشوا بنا دے، میری اولاد کو بھی ایسا بنا دے، میری اولاد میں سے بھی ایسے بنا دے جو امام ہو، امامت کرنے والے ہو، جو پیشوا ہو، لوگ ان کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میں نے عہد کیا ہے لیکن اے ابراہیم علیہ السلام، قال لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہیں ان پر میرا کوئی عہد نہیں ہے، یعنی جو پرہیزگار ہوں گے انہیں تو تیری اولاد میں سے، تیری اولاد میں سے جو پرہیزگار ہوں گے ان کو تو میں امام بنا دوں گا، لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا اور آپ کا معاہدہ نہیں ہے۔ جو فاسق و فاجر ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مجھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد، یہ بنی اسرائیل جتنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی ساری اولاد ہے، جتنے بھی بنی اسرائیل ہیں سارے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ساری کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد، یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نا اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے پھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اور کوئی نہیں ہے، ان کی لڑی میں سے پھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک میرے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، انہیں بھی ذبح اور انہیں بھی ذبح، اللہ نے انہیں بھی بچایا اور حضرت عبداللہ کو بھی بچایا، اور پھر آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تشریف آوری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مبعوث فرمایا۔ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساری دعائیں آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مانگی ہوئی ہر چیز کو قبول فرمایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ یہ ہم سے قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ ہم نے یہ گھر جو ہے کس لیے تعمیر کیا ہے، اور اللہ نے کیسی مقبولیت دی، کیسا قبول فرمایا کہ کائنات کے اندر اس جیسا کوئی گھر نہیں، اس جیسا کوئی در نہیں، اور پھر یہی نہیں بلکہ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں،
اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، وہ دعا ہوں جو انہوں نے فرمائی تھی ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، منہم یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کو ان کے درمیان تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف کرے، وہ پاک صاف کرنے والے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک صاف کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، انہیں قرآن اور علم و حکمت کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگا اے اللہ اس گھر کو تو امن کا گہوارہ بنا دے، اس جو میں نے گھر تعمیر کیا ہے اس کو امن قیامت تک کے لیے امن والا بنا، جو جائے وہ بھی امن پائے، جو اس کا واسطہ دے وہ بھی امن پائے۔ فرمایا چرند پرند درند ساری چیزیں امن میں آ جائیں۔ فرمایا جو بھیڑیا چیتا شیر اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتا ہے، اور جب وہ شکار اس کا کعبے کی حدود میں داخل ہو جائے، یہ سارے جنگلی جانور، یہ وحشی جانور بھی واپس لوٹ آتے ہیں، وہ جانور بھی امن پا جاتا ہے۔ اور فرمایا ایسا معزز بنایا جو جا چکا ہے بار بار جانے کی خواہش رکھتا ہے، اور جو نہیں جا چکا ہر وقت اس کی تانگ لگی ہے، کہتے ہیں کب وہ موقع آئے گا اللہ میں تیرا گھر دیکھوں گا، کبھی تو وہ موقع آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس پتھر پر قدم لگے ہیں نا اس کو وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے نا اسے اپنا مصلی بنا لو، ادھر نماز کی جگہ بنا لو۔ لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال اگر دماغ میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں اللہ تو کہہ رہا ہے کہ وہاں میرے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر وہ اس قدم کے قریب جو کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے تم بھی وہاں نماز کی جگہ بناؤ، اے اللہ ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر تم جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو، جس طرح ابراہیم کی دعائیں میں نے قبول کی تھیں انہی کی دعاؤں کے صدقے سے، ان کے لگے ہوئے قدموں کے صدقے سے میں تمہاری دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی جو قربانیاں ہیں اور آپ کے جو امتحانات ہیں جو اللہ نے آزمائش کے لیے ان پر نازل فرمائے، اور انہوں نے ہر امتحان میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، ہمیں بھی ویسا بنا دے اللہ کرے ہم بھی ثابت قدم ہو جائیں، ہم پر بھی اگر کوئی مصیبت صعوبت آ جائے تو اس ایسے یہ بھی معلوم ہوا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد کے لیے دعا مانگنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا، اور جو مقام خود کو ملا ہے نا یہ ایسا مقام اولاد کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اس لیے فرمایا نا قال ومن ذریتی، اے اللہ مجھے تو امام بنایا ہے میری ذریت کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، جو تیرے فرما بردار ہوں گے، تیرے احکامات پر چلنے، تیری تابع داری کرنے والے ہوں گے، ان پر تو ہمیں انعام و اکرام کی بارش کریں گے، جو ظالم ہوں گے ان کے لیے ہمارا کوئی عہد نہیں ہے۔ عہد ہم کرتے ہیں، یعنی عہد اللہ نے کیا ہے کہ ٹھیک ہے جو تیری اولاد تیرے نقش قدم پر چلے گی اسے ہم امام بھی بنا دیں گے، انہیں متقی پیشوا بھی بنا دیں گے، لیکن جو تیرے کہنے پر نہیں چلے گی، تیری اتباع نہیں کرے گی، تیری فرما برداری نہیں کرے گی، ان کے لیے ہمارا اور تمہارا کوئی عہد نہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.